الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام، لائق ست تکریم حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پہلے پارے سے ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وعلا آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. گزشتہ درس میں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سماعت فرمایا. یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیات مختلف ہیں، کچھ محکمات ہیں جو احکامات الہی. قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ قصص پر مشتمل ہے، یعنی قصوں پر. یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، تقریباً ایک پارے سے بھی زائد. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، جگہ جگہ آپ کو ملے گا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ. غرض یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص پر مشتمل ہے، اور اسے صرف قصہ یا کہانی نہ کہا جائے، بلکہ یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں، بہت بڑا وعظ ہے. اور فن تفسیر میں تو اس میں جو نکات ہیں وہ تو یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان تفسیروں سے کیا کیا احکامات اور کیا کیا نکات علماء نے نکالے، یہ انہی کا حصہ.
تو اس کو صرف قصے کہانی نہ کہا جائے، بلکہ اس میں بے شمار حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہا، اور پھر اس پر تفسیریں جو لکھی گئیں اتنی ضخیم ہیں کہ مفسرین نے آیت کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے تو قرآن مجید کو دیکھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کی جائے، یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے تفسیر کا، اور اس قسم تفسیر کی یہ ہے کہ احادیث مقدسہ سے وہ قرآن کی تفسیر کرتے۔ اس آیت کے مطابق حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ایسے واقعات ہیں، خود احادیث مقدسہ میں پورا باب ہے قرآن مجید فرقان حمید پر۔ پھر اس کے بعد مفسرین اقوال صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بعض صحابہ مفسر قرآن گزرے ہیں، اور وہ اتنی دانائی رکھتے تھے قرآن مجید میں کہ جس کی انتہا نہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی بھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا، حضرت عبداللہ ابن عباس کوشش کرتے کہ ہمہ وقت میں حضور کی خدمت میں رہوں، جب حضور کو پانی کی ضرورت ہوتی تو پانی بھر کر پیش کر دیتے وضو کے لیے، اور مسواک حاضر کر دیتے، اور اس طرح حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے۔ حضرت انس ابن مالک بھی اسی طرح ہمہ وقت حضور کی خدمت میں رہتے اور حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں وہ دانائی عطا فرمائی کہ میرے اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا۔ اور بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے گمراہ جن کو بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ مثلا ہماری حکومتوں کو ابھی تک قرآن مجید میں یہ ملا ہی نہیں کہ سود حرام، لہذا آج تک سود جاری، حالانکہ ہمارے یہاں کی سپریم کورٹ نے اس کو حرام قرار دے کر یہ کہا کہ اس کو ختم کر دیا، تو حکومت نے سپریم کورٹ میں پیش ہو کر کہا کہ جناب جب سارا نظام اس نظام سے نتھی ہو گیا ہے تو آپ ہمیں چند مہینے دیں تاکہ ہم جانچ پڑتال کر کے اس میں دیکھیں کہ سود کو کیسے الگ کیا جائے۔ غلام اسحاق خان صاحب اس زمانے میں صدر تھے، کراچی کے دورے پر آئے اور ایک ان کی علماء سے ملاقات تھی، اس میں یہ فقیر بھی شامل تھا۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، آپ اپنے منہ کو کالا مت کیجئے، کبھی ہائی سپریم کورٹ میں پہنچ کر اس پر اسٹے آرڈر مت لیجئے گا کہ یہ نظام جاری رہے، مگر حکمرانوں کی سمجھ میں کہاں آتی ہمارے جیسے فقیروں کی بات۔ وہ گورنمنٹ چلے گئے سپریم کورٹ میں اور اس پر اسٹے لے لیا۔ اب تک جو چل رہا ہے سود کا نظام یہ چل رہا ہے، جب تک اس کا بدل نہیں آ جائے اس وقت تک یہ چلتا رہے گا۔ ایسے ہیلے بہانے کر کے حکومت اس کو طول دے رہی، اور اب بھی جو کہا جاتا ہے آپ کو کہ بھئی سودی نظام ختم ہو گیا، کم سے کم ہم اس سے مطمئن نہیں۔ چند علماء کو انہوں نے ملازم رکھ لیا اور وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تو لوگ بینک کی نہیں بلکہ علماء کی شکل دیکھ کر اور وہاں جاتے ہیں، پیسے لیتے بھی ہیں اور پیسے دیتے بھی ہیں۔ چنانچہ اسٹیٹ بینک کے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں شفقت حسین، وہ ایک مفتی صاحب کو لے کر ہمارے پاس آئے، جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنا مشیر رکھ لیں۔ ہم نے کہا بھائی ہمیں تو معاف کر دیں آپ۔ ہم نے معذرت کر لی۔ پھر ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے، جو ڈائریکٹر تھے وہ مجھے مطمئن نہیں کر پائے۔ میں نے کہا مجھے مطمئن نہیں کر پائے جو میں کراچی کا سب سے چھوٹا مولوی، تو دوسرے لوگ کہاں سے مطمئن ہوں گے؟ بہرحال میں نے اس کو منع کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ نظام۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس میں سب سے پیش رفت پہلے علماء دیوبند نے کی،
رفیع عثمانی، تقی عثمانی، ان کے بیٹے، ان کے بھانجے، ان کے بھتیجے، یہ سب اسی دندے سے لگے ہوئے بینکوں میں، کوئی برکا میں لگا ہوا، کوئی کسی بینک میں، کوئی کسی بینک میں، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہیں. اب اندازہ لگائیے. بلکہ انہوں نے اس پر ایک کالج بھی اپنا کھول دیا کہ نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کو پکڑتے ہیں، اس کو اسکالرشپ دیتے ہیں 5-7 ہزار روپے مہینہ، اور ان کو اسلامک بینکنگ پڑھاتے ہیں. تو اب کیا ہوا، چونکہ ابتدا علماء دیوبند نے کی تو پاکستان میں ایک بہت بڑا اجتماع علماء دیوبند کا ہوا. اس کے بعد انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جو مجھے بھی بھیجا. اس پہ 31 یا 32 جو سب سے بڑے علماء دیوبند ان کے دستخط. اس میں انہوں نے کہا صاحب یہ بالکل غلط ہے، ہم اس نظام کے حق میں نہیں، یہ بالکل سود ہے اور ہم اس کے حق میں نہیں. منع کر دیا انہوں نے. اور وہ دستخط شدہ فتویٰ اصلی حالت میں بھی موجود ہے، اور میرے پاس تاریخ اور دن دیکھا جائے تو جنگ اخبار میں بھی ان کا وہ فتویٰ چھپا. تو اس طرح سود سے بچنا چاہیے. تو یہ کر دیا حکومت کو. ابھی تک یہ نظر نہیں آیا کہ سود حرام. اور جو دوسرے لوگ ہیں گمراہ بے دین، جن کی گمراہی کفر تک پہنچ گئی ہے، پرویزی، تفسیر بالرائے، وہ اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں جو شریعت میں حرام. تو میں نے کہا ایک قسم تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث سے کی جائے، اور ایک تفسیر یہ کہ اکابر علماء کرام جو تفسیریں لکھی اسے دیکھا جائے اور اس کو دیکھ کر تفسیر کی جائے یا لکھی جائے یا بیان کی جائے. تو وہ تفسیر کیا کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کیسے انہوں نے راہیں نکالی. اہل سنت و جماعت پر تبرہ کرتے ہوئے کمبخت کہتے ہیں، ہر مسئلے کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے کہیں. اب مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں 11ویں شریف کا تو کہتے ہیں کہیں قرآن مجید میں ہے. ارے بھائی پہلے یہ قانون دیکھو کہ ہم کیا کہتے ہیں. 11ویں یا میلاد جو ہے یہ فرض نہیں، واجب نہیں، ہم کہتے ہیں مستحب. اب آپ یہ دیکھ کہ کسی امر کو مستحب ثابت کرنے کے لیے کن دلائل کی ضرورت، وہ دلائل آپ ہم سے لے لیں. اور ہر چیز کو یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، پتہ نہیں اتنے پیٹ میں کتنی بدعت بھری ہے. جب بھی منہ کھلتا ہے تو بدعت سے کم کی بات ہی نہیں کرتے. شرک اور بدعت، شرک اور بدعت، اس طرح کی بات کرتے. کہتے ہیں کیا یہ صحابہ کرام نے کیا ہے؟ بھائی صحابہ کرتے تو ہم یہ کہتے کہ یہ واجب ہے، تب آپ ہم سے واجب کی دلیل مانگ. اب آپ مستحب کی دلیل جو ہے کہہ رہے ہیں قرآن مجید سے بتائیے. تو پہلے تو فقہ کا قانون دیکھو، پھر اس کے بعد ہم سے تقاضا کرو. اب مثلا میں ہے تو بہت بھونڈی بات، لیکن بات سمجھانے کے لیے بہت اچھی. ہوا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں اب تو رواج ختم ہو گیا، شادی کے وقت میں سہرا باندھا جاتا. آج کل تو ہار ڈال دیتے ہیں، سستے میں بھی کام ہو جاتا ہے اور زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی. سہرا باندھ دے تو دولہا بیچارہ سمجھ لو اس وقت تک مقید رہتا ہے جب تک کہ سہرا بندھا ہوتا. تو کہیں وہ سہرا باندھ کے دولہے میں آ گئے، قاضی جو آئے وہ تھے دوسرے لائن کے، کہنے توبہ توبہ توبہ، اتارو 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 سہرا، شرک شرک شرک. سہرا بھی شرک ہو گیا. اور اگر یقین نہ آئے تو بہشتی زیور جو اشرف علی تھانوی صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں شرک کا باب نکالیے تو اس میں جو شرک کی تعریف اس میں سہرا بھی شرک. یعنی اگر کسی دولہے نے سہرا باندھ لیا معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا، گویا وہ مشرک ہو گیا. تو اب وہ قاضی صاحب دولہے کا سہرا دیکھ کر کے گرم ہو گئے. توبہ توبہ توبہ، اتارو سہرا. کیا حضور علیہ السلام نے سہرا باندھا؟ کیا صدیق اکبر نے کبھی سہرا باندھا؟ کیا امام اعظم نے سہرا باندھا؟ نکالو سہرا. کہا امام شافعی نے، امام احمد ابن حنبل نے سہرا باندھا؟ دولہے نے سہرا اتار دیا. کہ ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب ہڑتال کر دیں کہیں نکاح نہیں پڑھاتا تو اتنے باراتی پریشان ہو جائیں. خیر اس نے سہرا اتار دیا. قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد دولہے کے ابا نے جیب میں سے کڑک کڑک نوٹ نکال کر گن کر جب 1000 روپے قاضی صاحب کے ہاتھ میں رکھے تو دولہے نے قاضی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا. ان کا قاضی صاحب یہ بتائی کیا حضور علیہ السلام نے 1000 روپے نکاح پڑھوائی لی تھی؟ کیا صدیق اکبر نے 1000 روپے نکاح پڑھوائی لی تھی؟ کیا امام اعظم نے نکاح پڑھانے کے 1000 روپے لیے؟ اب قاضی صاحب تو یہی سوچی، ارے میاں یہ تو خوشی کا معاملہ، تمہارے ابا نے تو خوشی سے دیا. ان کا یہ خوشی کا معاملہ جو کہ ہم نے اپنے ابا کا 40ویں کا سہرا باندھا، بھائی یہ بھی تو خوشی کا مسئلہ ہے. یہاں آپ کیوں بھول گئے کہ یہ خوشی نہیں؟ تو اب یہ کہ ہر بات میں شرک اور کفر،
بھائی پہلے آپ یہ دیکھو مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کے اعتبار سے آپ ہم سے دلیل مانگیے۔ واجب کی دلیل اور ہے، فرض قطعی کی دلیل اور ہے، سنت کی دلیل الگ ہے۔ بلکہ کتاب الاعتصام میں مشکاۃ شریف میں تو صریحاً یہ حدیث موجود ہے، فرما جو ہمارے دین میں اچھا کام نکالے اور وہ اچھا کام ہو تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس پہ عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، ورنہ ہر نیا کام اگر بدعت ہو جائے تو پھر تو قرآن مجید کا چھپوانا اور قرآن مجید کی تفسیریں یہ سب کے سب بدعت ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ احادیث کا ترجمہ، اس کی شرح، یہ سب کے سب بدعت ہو جائیں گی۔ قرآن میں اعراب لگانے کا مسئلہ یہ سب کا سب بدعت ہو جائے گا، تو رہ کیا جائے گا مجھے بتائیے آپ۔ اور پھر یہ میں آپ کو صحابہ کرام سے بھی مثال دیتا ہوں۔ جیسے میں نے گزشتہ ختم نبوت کے معاملے پر بات کی تھی کہ جنگ یمامہ میں جو مسلمہ کذاب سے لڑی گئی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور یہ 700 وہ صحابہ تھے جو بڑے قوی حافظ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے 10,000 صحابہ کرام نمایاں حافظ تھے، اور یہ 7,000 ان میں نمایاں تھے، یہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، یا امیر المومنین اگر اسی طرح جنگی ہوتی رہیں تو یہ ذخیرہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو اب آپ ایسا کریں قرآن مجید کو جمع کریں ایک کتابی صورت میں۔ تو پہلے صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم سے یہی کہا، عمر کیا تم وہ کام مجھ سے کہتے ہو کرنے کے لیے جو کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا، یا امیر المومنین اگر وہ اس کام میں بھلائی ہے، وہ کام اچھا ہے، تو اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا سینہ پھر کھول دیا، آپ قرآن مجید کو جمع کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام نے سب سے قوی حافظ اور مفسر جو صحابہ کے دور میں فتوے دیتے تھے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت کو حضرت صدیق اکبر نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ کام ہم آپ کے ذمہ لگاتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بلائیے، جس کے پاس جو آیت ہے وہ لے کر اور مشورہ کر کے اس کو قرآن مجید جو کتاب تیار ہو رہی ہے اس میں آپ اس کو درج کر لیں۔ تو وہ اتنے ذمہ دار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ صدیق اکبر اگر مجھ سے کہتے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ پر رکھ دو تو وہ کام میرے لیے آسان تھا، مگر یہ کام اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ کام حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید جمع ہوا۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، تو کائے پہ لکھا جاتا تھا، بکری کے شانوں پر یا ہرن کی جھلی کو دباغت کر کے اس کو کاغذ کی طریقے سے بنا کر اس پر لکھا جاتا۔ تو یہ قرآن مجید پورا تیار ہو گیا، جس کو مفسرین یا علماء کا نام دیتے ہیں۔ اصل ایک روایت ہے کہ یہ پوری کتاب ام المومنین حضرت حفصہ جو حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی بھی تھیں اور ام المومنین، ان کے پاس اسے رکھ دیا گیا کہ کبھی ضرورت پڑے اس کو دیکھ لیا جائے کسی آیت میں اگر اختلاف ہو۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اس کو رکھ دیا گیا کہ کبھی بھی قرات میں اختلاف ہو تو اس کو دیکھ لیا جائے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر اتفاق کیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور آیا جس کو ہم کسی اور وقت میں بیان کریں گے، وہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور، جس میں قرآن مجید فرقان حمید دوبارہ جمع ہوا حضرت حذیفہ ابن یمان کی تحریک پر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے مختلف جو آزاد ہوئی مملکتیں ان کا دورہ کیا، اور وہاں مسلمانوں سے جب ملے تو وہ اجمی تھے، ظاہر عربی ان کی مادری زبان نہیں تھی، تو وہ قرآن مجید کا تلفظ غلط کرتے تھے، حتیٰ کو عطا پڑھتے تھے۔ اور آج بھی بے شمار لوگ، اتنی زبان نے ترقی کر لی کہ آج بھی غلطی کرتے ہیں عرب لوگ جو عربی جن کی زبان ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، اب آپ خود سعودی عرب میں غور فرمائیے، اب آپ کی زبان کو کیسا بگاڑا انہوں نے۔ بے شمار ایسی چیزیں کہ جس کو انہوں نے بدل دی، جیسے ایران، یہ تو عرب سے قریب، اس نے کاف کو چے سے بدل دیا۔ حاجی حضرات جانتے ہوں گے جب حج کرنے جائیں تو نعرے لگاتے ہیں وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ترکیوں کا حال بھی، ترکیوں نے بھی کاف کو چے سے بدل دیا۔
باضابطہ حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ کو چا پڑھتے ہیں وہ۔ اسی طرح بیروت والے جو ہیں ان کی حرکت شیعوں سے ملتی ہوئی غیر المغضوب کو وہ غیر المغضوب پڑھتے ہیں، ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھتے ہیں۔ میں نے حوالہ دیا تھا ایک مرتبہ یہاں کسی کے سوال کے جواب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں ایک پورا ایک رسالہ لکھا ہے جام الصاد عن سنن الضاد، پوچھا گیا کہ یہ ولا الضالین یہ کیسے پڑھا جائے، تو یہ زال سے ملتا ہوا ہے یا دال سے ملتا ہوا؟ اس پورے فتوے میں اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا کہ اس کا تلفظ زال سے ملتا ہوا نہیں، ولا الضالین نہیں ہے، ولا الضالین ہے، ولا الضالین، یہ جو دو ڈاڑے ہیں اس پر زبان کی ایک طرف کو لگا کر نکالا جائے، ولا الضالین۔ جب ہم پڑھتے تھے تو اس کو یوں پریکٹس کراتے تھے استاد، ادو 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 ادو۔ یہ قرآن مجید کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ یہ پورا منہ جو ہے اس کے الگ الگ حصے ہیں کہ بظاہر حرف ایک سے ہیں مگر سب کا مخرج الگ، جیسے ذال یہ زے سے ملتا ہوا ہے، وا جو ہے یہ بھی زال زے سے ملتا ہوا ہے، لیکن ان کے مخرج کیا ہیں؟ وال، دو دانت سامنے کے، اس پہ زبان کی نوک لگائی جائے وال، اور اسی طرح زا اس کو کررا کریں تو وا بنے گا، زے اس کے پیچھے سے نکلے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ کر ملا علی قاری کا یہ حوالہ لکھا کہ جو آدمی جان بوجھ کر غیر المغضوب کو مغضوب پڑھے اور ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھے تو اس نے تحریف قرآن کی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ان لوگوں کو اس میں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آج کل بات تو حق جو ہے وہ بہت بری لگتی ہے لوگوں کو۔ آج کل یہ نکل گئے نا اقرا کے اسکول، لوگ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھائی چلو بچہ میٹرک بھی کر لے گا اور قرآن کا حافظ بھی ہو جائے گا، بچوں کو اس نیک نیتی سے وہاں داخل کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم گئے تقریب میں تو انہوں نے بتایا بھائی اس بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا، کہاں کیا؟ کہ فلاں مدرسے۔ میں نے کہا اچھا بیٹھو بیٹا ذرا سورہ فاتحہ سناؤ۔ اب وہ بچہ ہے اس کو وہی سنایا اس نے، غیر المغضوب ولا الضالین۔ شیعہ تو جان کر کے ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں وہ غیر المغضوب کیسے پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں آپ، آج کل تو یہ عام ہو گیا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہابی عقیدہ رکھتے ہیں تو مکہ کا امام کیا پڑھتا ہے؟ اس کی تراویحاں جو ہیں وہ آن لائن آتی ہیں یا ان کی قرات کی سی ڈی ملتی ہیں۔ قاری عبد الباسط مصر کا وہ کیا پڑھتا تھا آپ دیکھ لیجیے، موجود زمانے کے قاری ہیں ان کا تلفظ کیا ہے وہ دیکھ لیں اور اس کو دیکھ کر کے فیصلہ کر لیں۔ اچھا میرا اپنا تجربہ یہ ہے، ایک عرصے تک میں دارالعلوم میں بیٹھتا رہا، ایک بچے کو اثر نو قرآن حفظ کرنا نسبتاً آسان ہے، مگر کہیں تلفظ غلط ہو جائے اس کو غلط کو صحیح کرنا اثر نو حفظ کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کیا خیال ہے مولانا؟ ہاں کہاں کہاں وہ دیکھے گا، اس کو زبان پہ تو وہی چڑھ گیا، اسی طرح وہ کرے گا۔ دوبارہ بچے کو بٹھا کر کے شین قاف کو صحیح کرنا یہ اثر نو قرآن میں حفظ کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اہل سنت اس بلا سے بچیں، اور بچے کو جب داخل کریں تو کم سے کم سورہ فاتحہ سن لیا کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ غیر مغضوبے تو نہیں پڑھ رہا، ولا ظالم تو نہیں پڑھ رہا ہے، تاکہ یہ ثواب جو ہے آپ کا وہ ضائع نہیں ہو جائے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ جس خاندان میں ایک بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا وہ اپنے گھر کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا کل قیامت میں جن پر جہنم واجب ہو گیا ہو۔ تو آپ تو اس شرف سے محروم ہو جائیں گے اگر بچے نے آپ کا ایسا حفظ کیا۔ اور حضرت امام ابن سیرین کا قول بخاری شریف میں موجود ہے، یہ خواب کی تعبیر کا بہت علم رکھتے تھے۔ امام محمد بن سیرین یہ تابعین میں سے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کوئی خواب دیکھتے تو ان کے پاس آدمی بھیجتے کہ جا محمد بن سیرین کے پاس جا کر کہو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر میں وہ پوری جماعت صحابہ میں مشہور تھے، خود صحابہ کرام یہ تابعین میں سے تھے، ان سے تعبیر پوچھا کرتے تھے، جا کر وہ تعبیر بتاتے، اور جو تعبیر وہ بتاتے وہ بالکل حق اور ثواب ہوتی اور بالکل صحیح تعبیر ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مظہر بنایا تھا، انہیں یوسف علیہ السلام بھی خواب کی تعبیر بتاتے، اور خواب کی تعبیر کا علم ہی ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس تعبیر نے، جو ایک تعبیر انہوں نے شاہ مصر نے خواب دیکھا اس کی بتائی،
تو مصر کے بادشاہ بن گئے اس تعبیر کے علم کی وجہ سے. اور محمد ابن سیرین کی ایک اس میں کتاب بھی ہے، تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر. عربی وہ کتاب ہے، عموماً تعبیر بتانے والے حضرات اس کو زیر مطالعہ رکھتے کہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. محمد ابن سیرین کا قول بخاری میں یہ ہے، قرآن اور حدیث، یہ غور کیجئے بڑا مختصر جملہ، قرآن حدیث دین ہے. اب یہ دیکھ لو تم حاصل کس سے کر رہے؟ اگر بے دین سے حاصل کر رہے ہو تو گڑبڑ ہو جائے گی. جب قرآن حدیث دین ہے تو حاصل کس سے کر رہے؟ یہ دیکھ لو آپ. اگر بے دین سے حاصل کر رہے ہو وہ تو ظاہر ہے اپنے طلبہ کو بے دین بنا دے گا. اچھا، ہم نے اپنا تجربہ یہ دیکھا کہ آپ الف بے پڑھانے بھیجیں، بچہ پڑھ رہا ہے بغدادی قاعدہ اور اس کو سبق ہی پڑھایا جاتا، 11ویں حرام، 12ویں حرام، تیجا حرام، 10واں حرام، سمجھے؟ اچھا، پڑھا کیا رہا ہے؟ بغدادی قاعدہ. تو بغدادی قاعدے میں بھی اپنا پورا سیرت، پورا دین بچے کو پڑھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، سمجھے؟ اور یہی وجہ کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں کہ خپتی ہیں، یہ بیچارے کیا جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں. تو ماں باپ سے بھی زیادہ پڑھی لکھی ہو گئی ہے اولاد، غلط تعلیم کی وجہ سے. اکبر الہ آبادی کہتا تھا، میں ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جس سے پڑھ کر بچے ماں باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو ایسی کتابوں کو تو ضبط کر لیا جائے کہ جن کو پڑھ کر بچے اپنے ماں باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. یہ تو ایک بات نکل گئی. تو ہم نے عرض کیا، یہاں سے بات چلی تھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں. اور یہ گفتگو چلی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے واقعے سے. تو ہم نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، لٹایا، گلے پہ چھری رکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نادینا ایا ابراہیم، ہم نے ندا کیا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور ضمناً ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ آیت اہل سنت کی دلیل ہے اس بات پر کہ انبیاء کرام کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتے، ہمارے آپ کے خواب وحی نہیں ہوتے. یہ خوابوں سے ذرا بچیے. آج کل خوابوں کے شہزاد بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کے خواب سناتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متعلق ہو جائیں یا ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. علامہ ابن حجر کو اگر پڑھیں آپ تو کتاب الوحی کے شروع میں انہوں نے یہ ساری تفصیل بتائی. مذہب شافعی رکھتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے علامہ ابن حجر. انہوں نے یہ سارا بتایا کہ آدمی کو قبض ہو جائے تو کیسے خواب دیکھتا ہے، اگر آدمی زیادہ کھا لے تو کیسے خواب دیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے گن گن کر بتائیں. ہمارے خواب تو ایسی ہیں جناب، کوئی انبیاء کرام کے خواب کے مقابلے میں تھوڑی. ہاں، ان کے خواب سچے ہوتے ہیں. اب دیکھیے، صرف خواب دے کر بچے کو ذبح کر دیا تو ان کے خواب وہی ہوتے ہیں. ہمارے اور آپ کے خواب وہی نہیں ہوتے. بڑے بڑے بزرگان دین بھی اگر خواب دیکھ لیں اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کے خواب وہی نہیں ہوتے. یہ آپ ذہن میں رکھیے. آپ سب سے پہلے تم خواب کو دیکھیں گے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر وہ خواب شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یعنی آج سے 40 سال پہلے کوئی 40-50 آدمی شیعہ حضرات کے، یہ جو ہاکسبے کا سمندر ہے اس میں سب کے سب ڈوب گئے، چھلانگیں لگا دیں. پولیس جو کھڑی ہوتی تھی اس نے پکڑ لیا، غوطہ خوروں کے ذریعے باہر نکالا. تو ان کو پوچھا بھی کیا مسئلہ ہوا، تو کہنے لگے حضرت علی خواب میں آئے تھے اور کہنے لگے سمندر میں کود کر تم کربلا پہنچ جاؤ. ہم سب کربلا جا رہے تھے. 40 کے 40 مر گئے. جب انہوں نے خواب کو شریعت کے پر نہیں پرکھا اور سب کے سب پانی میں چھلانگ لگا گئے تو اس کا کیا نتیجہ نکلنا سوائے موت کے. صرف انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے، اوروں کے خواب جو ہیں وہ وہی نہیں ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ سچے خواب، یہ الگ مسئلہ. لیکن وہ بھی کوئی جو معبر ہو، صحیح تعبیر دینے والا، وہ بتائے گا کہ خواب کیسے ہوتے، کیا دیکھا اور اس میں کیا. اب جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کو مرتا ہوا دیکھ لیں تو رونے لگ جاتے ہیں، آتے ہیں بھائی میں نے دیکھا ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب جب انتقال ہو گیا خواب میں تو یہ مر جائے گا. تو مرنے کی خوابی مرنا نہیں کیا جاتا. معبر حضرات نے یہ جو دانت ہیں، دانت کو اگر گرتا ہوا دیکھیں تو کسی کی موت جو ہے وہ واقع ہوتی. پھر اس کے بعد پورا نظام ہے، سامنے کے دانت گریں تو کون مرے گا،
ڈاڑ اگر ٹوٹے خواب میں تو کون مرے گا؟ یہ ایک پورا نظام ہے جو سمجھنے کے قابل ہے، جس کو بہت فرصت میں اس کو سوچا جائے اور سمجھا جائے۔ کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر رونے لگ جائیں کہ نہیں جی ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، سمجھ لیا کہ ہم نے خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر گیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ نظام ہے پورا کہ خواب میں کیا چیز دیکھی جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کوئی آدمی غلیظ خواب دیکھے، گوبر کو مل رہا ہو اس طریقے سے بدبودار، تو وہ آدمی پریشان ہو جائے کہ اتنا گندا میں نے خواب دیکھا، لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ رزق میں برکت سے کی جاتی۔ حالانکہ خواب کتنا گندا ہے مگر اس کی تعبیر جو ہے وہ روزی میں برکت سے کی جاتی۔ تو خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی۔ تو لوگوں کے جھوٹے خوابوں پر مت جائیے گا آپ۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا ضمن گوہر شاہی، دنیا اس کی دیوانی ہو گئی اور وہ خواب ہی دیکھتا تھا۔ مرزا غلام احمد بھی خواب ہی دیکھ دیکھ کر کے اس نے ساری منزلیں عبور کر دیں، لوگ یہاں تک کہ معاذ اللہ اس کو مجدد اور نبی ماننے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ فتنے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ درود شریف پڑھی بلند آواز، اللہم صلی مولانا محمد معود الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قصہ بیچ میں سے رہ گیا۔ صفا اور مروہ کیا ہے یہ غور کیجئے آپ۔ جیسا کہ پہلے آپ سن چکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جہاں اس وقت زمزم ہے وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ یہ اللہ کا حکم۔ حضرت ہاجرہ نے ان سے سوال کیے۔ ایک سوال تو یہ کیا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سپرد کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر جا رہا ہوں۔ فرمایا ابراہیم اب تم چلے جاؤ آرام سے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا ہے تم؟ انہوں نے کہا میرے رب کا حکم یہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، جب رب کا حکم ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا، جاؤ۔ چلے گئے۔ اب جانے کے بعد وہ پیچھے دوڑتے رہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام پیچھے گھوم کر دیکھتے رہے۔ جب دیکھا کہ وہ اب پیچھے نہیں آ رہے تو اب جہاں اس وقت بیت اللہ شریف ہے یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے ڈھیر ساری دعائیں مکہ اور اہل مکہ کے لیے کی کہ اللہ تبارک و تعالی کو پھلوں کی نعمتوں سے نواز، اور میں نے تیرے گھر کے قریب جو وادی غیر ذی زرعین ہے جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، ایسی جگہ میں نے چھوڑ دیا اپنے بال بچوں کو تاکہ یہ تیری یاد رکھ اور نمازیں پڑھیں۔ اور دعا میں یہ بھی دعا کر دی اللہ تعالیٰ اپنا وہ رسول کہ جس کا تو نے وعدہ کیا وہ بھی میری اولاد سے پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرما لی۔ کس تصوف کی کتاب میں کسی صوفی کا قول میں نے پڑھا، انہوں نے کہا جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دعائیں قبول کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ساری باتیں مانتے رہے، یہاں تک کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا کہ ابراہیم اپنی مال دولت کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ ساری مال دولت اللہ کے راستے میں قربان کر دی اور فرمایا اپنا آبائی وطن جس میں وہ پیدا ہوئے اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو یہ چھوڑ کر کے شام چلے گئے، عراق چلے گئے، بابل چلے گئے، بابل سے پھر شام گئے، شام سے پھر آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو ایک صوفی کا قول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے گردن جھکا دی، پھر جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا یہاں تک کہ اللہ کے محبوب کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرما دیا۔ اس عالم کا قول یہ ہے کہ دیکھو تم بھی کچھ رب کی مان لو تاکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہاری بھی کچھ مان لے۔ اب کوئی بات اگر تم رب کی نہیں مانو تو تمہاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مانے گا؟ غرض یہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، اب یہاں اسماعیل علیہ السلام جتنا پانی مشکیزے میں تھے وہ جب تک تو وہ پلاتی رہیں، دودھ پلاتی رہیں، جب پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ کھڑی ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی ہمدم، کوئی مونس، کوئی مددگار جس سے پانی حاصل کیا جائے، کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ دو پہاڑیں تھیں صفا اور مروہ، تو آپ پہلے صفا پر چڑھی اور ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نظر نہیں آیا سوائے ریت اور بجری کے شائیں شائیں کی ہوائیں۔
اب یہ چاہتی تھی صفا سے مروہ پر چڑھیں، یہ تھی نشیبی علاقہ، اب اس میں اگر وہ جاتی تو بچہ ان کی نظروں سے اوجل ہو جاتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ بچہ نظروں سے زیادہ دیر چھپا نہ رہے، یہ دوڑ کر کے یہ فاصلہ طے کر کے صفا سے مروہ پر چڑھ گئی، اور وہاں کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا تو وہاں بھی کوئی ہمدرد نظر نہیں آیا۔ تو یہ ان کا دوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ قرآن مجید میں ان دونوں پہاڑوں کے لیے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں۔ اب یہ نشانی کیسے بن گئے اللہ تعالیٰ کی، ذرا غور کیجیے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی، مگر وہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے قانون بن گیا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 7 مرتبہ صفا مروہ یعنی جانا آنا پھر جانا پھر آنا، یہ 7 لگا لیں آپ، جانے کا آنے کا یہ 2 چکر ہوئے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی جان کر ترک کر دے یا صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے، کچھ عوارض ہو جائیں اور وہ اپنے وطن چلا جائے تو اس پر دم واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ واجبات میں سے۔ تو اب یہاں تو وہ مسئلہ نہیں، یہاں تو صرف یہ کہ حضور علیہ السلام بھی دوڑے اور حکم بھی فرمایا کہ یہاں سے دوڑو، تو یہ یہاں دوڑنا جو ہے یہ دوڑنا تو سنت ہے، لیکن پورے صفا مروہ کی جو صحیح ہے یہ واجب ہے۔ حالانکہ آج کسی کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہوتی، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم دوڑتے ہیں۔ اب غور کیجئے آپ کہ اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں، اپنے بندوں کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب دوڑیں تو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج کے واجبات میں شمار کر دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ جب یہ آئیں واپس آئیں، ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا، اس نے امتحان کے طور پہ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ہاجرہ ہوں۔ کہا یہ کون؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ۔ کہا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل۔ انہوں نے یہ بطور امتحان پوچھا کہ اس چٹھیل میدان میں ابراہیم تمہیں کس کے سپرد کر گئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا اور وہ یہ کہہ گئے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جاؤں۔ فرمایا پھر تم مت گھبراؤ، وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ کہ میرا کچھ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں؟ انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے کہ بچہ ایڑی رگڑ رہا پیاس۔ انہوں نے اپنی ٹھوکر ماری، وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ اس وقت کی زبان میں حضرت ہاجرہ نے کہا تھا زم زم تم تم، تھم جا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ مٹی سے گارا بنا کر ایک منڈیر بنا دی، پانی وہاں ٹھہر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمایا، اگر وہ زمزم نہ کہتی وہ کنواں نہیں ہوتا، ایک بہت بڑیا دریا بن جاتا۔ انہوں نے اس کو ٹھہرا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ زمزم جب رک گیا تو یہ پانی خود بھی انہوں نے پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ اب آئیے اس کی چند خوبیوں پر ہم کلام کرتے ہیں جو احادیث مقدسہ میں ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں ایک رسالہ پورا ہے، انور البشارہ، اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حدیث کی کتابوں میں بھی۔ جیسے آپ نے دیکھا کوئی مریض کھانا پینا چھوڑ دے تو آپ نے دیکھا ایک پانی کی بوتل چڑھائی جاتی ہے، گلوکوز کی بوتل، تو گلوکوز کی بوتل جو ہے اس میں روٹی اور چاول تو نہیں ہوتے، پانی ہوتا ہے وہ، لیکن اس پانی میں آدمی کے زندہ رہنے کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں جس کو آپ اردو میں حیاتین کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی بچ جاتا۔ غذائی طاقت کو یا غذائی ضرورت کو وہ گلوکوز جو ہے وہ پورا کرتی۔ اسی طرح آج بھی اگر آپ کسی بھوکے آدمی کو زمزم پلائیں تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں، چند صحابہ کرام مکہ آئے، یہاں سے جب واپس گئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں تو آپ نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا مکہ میں رہے۔ کتنے دن رہے؟ کہا 15 دن رہے۔ کیا کھاتے رہے؟ کہا کچھ نہیں کھایا، صرف زمزم پیتے رہے۔
کوئی روٹی نہیں کھائی. فرمایا اگر تم 10 سال بھی رہتے اور زمزم پیتے رہتے تو یہ 10 سال بھی تمہیں زمزم کفایت کرتا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذائیت بھی رکھی. لہذا چاہیے یہ کہ اپنے بیماروں کو جب اور دوائیں پلاتے ہیں، گلوکوز لگواتے ہیں، تو زمزم شریف بھی پلایا کریں. کوئی حاجی لائے تو اس کو محفوظ رکھ کے بیماروں کو ضرور پلائیں کہ اس میں شفا. اچھا، ایک تو یہ ہے. اور دوسری خوبی اس میں کیا ہے؟ دوسری خوبی یہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر کے پیا جائے، اور جو دعا دل میں رکھی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا. اعلیٰ حضرت نے بڑا بہترین فارمولہ بتایا. فرمایا یہ نہیں کہ ایک گلاس اگر زمزم کا پیو تو ایک ہی دعا قبول ہوگی، بلکہ زمزم کو پیتے رہو، دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. فرمایا زمزم شریف کو منہ سے لگاؤ، کبھی یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر سال حاضری نصیب فرمائے. پھر ایک گھونٹ پی لو، پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. پھر ایک گھونٹ پی لو زمزم. پھر اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو سلامت رکھے یا ان کے ایمان پر استقامت عطا فرمائے. ایک گھونٹ پی لو، دعائیں کرتے رہو، پیتے رہو. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی؟ جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. خیر، یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان تو بچ گئی، پانی سے مکمل ان کا گزارا ہو گیا، جب تک رہے زمزم پیتے رہے. اب آئیے کہ یہاں آبادی کیسے ہوئی. میں نے بتایا نا کہ بہت قصص لمبے. یہاں کی آبادی کے متعلق ابن کثیر نے یہ تحریر فرمایا کہ جب یہ زمزم شریف کا کنواں نکل گیا، وہاں کے قافلے جو گزرتے تھے وہ زمزم شریف سے پانی پیتے، تو ایک قافلہ ادھر سے گزرا. ابن کثیر کہتے ہیں اس زمانے میں اس راستے کو قدا کہتے تھے، جو مکے شریف سے گزر کے کہیں اور جاتا تھا. تو ایک قافلہ یہاں شام سے یا عراق سے کہیں گزرا قدا کے راستے پر. ان کو پانی کی ضرورت ہوئی. پانی کی ضرورت کب نہیں ہوتی؟ ہر آدمی کو پانی کی ضرورت ہوتی. اور کتنی بڑی نعمت ہے پانی، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. یہاں ٹھہرے ذرا، ایک بات اور بتا دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک اپنے ہی درس میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا زمین پر. حضور علیہ السلام آئے اور روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کو صاف کر کے تناول فرما لیا. حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کھانے پینے کی چیزوں کا ادب کیا کرو، ورنہ یہ قوم سے جب منہ موڑ لے تو واپس نہیں آتی. ہر کھانے پینے کی چیز کا ادب اور احترام کیا جائے. اس پر ہم نے بڑی لمبی گفتگو کی تھی. تو اب اس کی قدر دیکھیے پانی کی کیا ہے، جو ہمارے یہاں بہتا رہتا ہے اور ہم آدھا گلاس پی کے آدھا گلاس پھینک دیتے. وضو کے لیے دیکھیں آپ، تو ہم نے کیا کیا کہ وضو کے لیے ہم نے طریقہ اپنے طہارت کے باب میں بیان کیا. منہ دھویا، اب ایسے صاف کرنے، نل کا برابر کھل رہا، پانی بہہ رہا. اب یہ پانی کی قدر دیکھیے کیا ہے. ایک حکایت میں نے پڑھی، ہارون رشید اپنی شاہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پانی منگایا. ایک گلاس پانی آیا. علماء کا جم غفیر ہوتا ہارون رشید کے قرب و جوار. ایک عالم دین نے ہارون رشید کا ہاتھ پکڑ لیا. جب وہ پانی پینے لگے کہنے لگے امیر المومنین یہ بتائیے اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے اور پیاس کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو تو یہ پانی کے لیے آپ کیا کچھ خرچ کر دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا واللہ اگر پیاس کی وجہ سے میری موت واقع ہو رہی ہو تو میں ایک گلاس پانی کے لیے اپنی آدھی حکومت دے دوں گا. آدھی حکومت دے دوں گا. اور آدھی حکومت بھی کون سی؟ جس میں عراق، شام، پورا جناب کیا نام ہے ایران، سمرقند، تاشقند، بخارا، یہاں تک حکومت تھی. یہاں تک کہ سندھ ملتان تک اس نے محمد بن قاسم نے فتح کر لیا تھا. کتنی بڑی حکومت. کہا اگر یہ پانی نہ ملے تو میں آدھی حکومت دے دوں گا. پانی پی لیا. کہنے لگا آپ پانی پی لیں. پانی پی لیا. پینے کے بعد عالم دین نے ہاتھ پکڑ کر رہا کہ جناب یہ بتائیے اگر یہ پانی آپ میں سے نہ نکلے، کسی آدمی کا پیشاب بند ہو جائے، یہ تو جس پہ بیتے اس سے پوچھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو کہا اگر یہ پانی آپ میں سے نہ نکلے تو آپ کیا قربانی دیں گے؟ انہوں نے کہا واللہ آدھی حکومت دے دوں گا. اگر پیشاب نہ آنے کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے تو میں آدھی حکومت دے دوں گا. انہیں گلاس اٹھا کر کے کہا دیکھا یہ ہے آپ کی حکومت، ایک گلاس پانی کے برابر ہے. یہ ہے حکومت کی حقیقت کہ جس میں بیٹھ کر کے لوگ ایسے کہتے ہیں کرسی بہت مضبوط ہے.
کیا حال ہوا دیکھا نہیں آپ نے؟ فرعون کا کیا حال ہوا، حامان کا کیا حال ہوا۔ یہ کرسی اتنی وفادار نہیں ہے جتنی آپ نے سمجھی۔ بڑے بڑے لوگوں کا حال دیکھیے کیا بنا، فرعون کا، حامان کا، نمرود کا کیا بنا۔ کیا کوئی کرسی کسی کے کام آئی؟ کسی کی کرسی کام نہیں آئی۔ اس لیے آدمی کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اب بادشاہوں کا حال آپ نے دیکھا۔ ایران کا جو بادشاہ ہے، جب سقوط ایران ہوا، جب وہ بھاگا ہے یہاں سے، تو آپ کو تعجب ہوگا، اپنے باپ کے مقبرے کو کھود کر اپنی باپ کو، لاش کو بھی لے کر کے بھاگ گیا کہ خمینی اور اس کے ماننے والے ایسا نہ ہو کہ قبر کھود کر کے میرے باپ اور دادا کے جنازے نکال کر اس کو جلائیں اور بے حرمتی کریں۔ پوری دنیا میں گھومتا رہا، کہیں پناہ نہ ملی۔ یہ سونا چاندی اور یہ ڈالر اس کے کوئی کام آئے؟ کوئی کام نہیں آیا۔ یہ ہے جناب وہ حکومت ایک گلاس کے پانی کے برابر کہ جس میں آدمی فخر کرتا ہے، زمین سے اوپر چلتا ہے، غرور اور تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے غرور تکبر۔ اور بڑے بڑے متکبرین گزرے، جیسے حجاج بن یوسف اتنا تکبر والا تھا کہ مسجد میں آن کر اتنا ظالم تھا کہ لوگوں سے کہتا کہ نماز پڑھنے کے بعد اس دروازے سے نکلنا، اگر تم اس دروازے سے نکلے تو سب کا قتل میرے اوپر حلال ہے۔ اتنا ظالم۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مرا ہے تو اس کے قید خانے میں 35,000 آدمی سڑ رہے تھے، اور جو اس کے حکم سے اور اس کے ہاتھ سے قتل ہوئے ان کی تعداد 1,00,000 تھی۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس نے قتل کیا۔ کئی اہل علم تابعین جن کو دنیا کی ضرورت تھی ان کو اس نے قتل کیا، جیسے کہ حضرت سعید بن جبیر جیسے فقیہ محدث، ان کو تک اس نے قتل کیا۔ اتنا ظالم تھا۔ ابن جریر نے کہا کہ کل قیامت میں اگر اعلان ہوگا کہ ساری قوم کے لوگ اپنے اپنے ظالم لے آؤ، یہودی اپنے ظالم لے آئیں، نصارہ اپنے ظالم لے آئیں، ہندو اپنے ظالم لے آئیں، اور مسلمان خالی حجاج کو پیش کر دیں تو سب پر بازی لے جائیں۔ یعنی اتنا ظالم تھا کہ دنیا کے تمام ظالموں سے بڑھ کر کے ظالم۔ اگر مقدمہ مسلمان خالی حجاج کو پیش کر دیں تو سارے اقوام سے وہ جیت جائیں۔ اتنا ظالم آدمی تھا۔ لیکن اب دیکھیے ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ مرنے کے بعد بادشاہت، شہنشاہت کسی کے بھی کام نہیں آئی تو اس کے کیا کام آئے گی؟ تو اس لیے کبھی بھی کوئی اللہ تعالیٰ عہدہ دے تو اس پہ غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ زمین پر دیکھتے نہیں، آسمان پر دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے جابر لوگوں کو دیکھا ہم نے، کیا بنا آپ کا؟ برا مت مانے، کچھ لوگ یہاں موجود ہوں گے، بڑے بڑے کر و فر والے لوگ۔ میں آپ جانتے ہیں کہ جوڑیا بازار میں ایک عرصے تک امام رہا، اخون مسجد میں ایک عرصے تک امام رہا۔ بڑے بڑے سیٹ حضرات جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا، بڑے بڑے میل والے لوگ، بڑے بڑے بیپاری، کروڑپتی، ارب پتی، آپ پوچھیں ہمارے بعض احباب سے کہ وہ دکانوں پر 1,500 اور 3,000 میں کھاتا لکھنے پر نوکر ہو گئے۔ اس پہ ملازمت کر کے انہوں نے اپنا پیٹ پالا۔ یہ دولت جو ہے یہ اصل میں ہے دولت۔ اگر اس کو آپ سمجھیں صحیح طریقے سے، یہ دولت نہیں، یہ دولت ہے۔ یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی، سمجھے صاحب؟ یہ محض دھوکہ ہے، فریب ہے کہ آدمی خوش ہے کہ میں بہت دولت مند آدمی ہوں، مگر یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ ہاں اگر اس کے ساتھ انصاف برتا جائے، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کی مدد کریں، ناچار لوگوں کی مدد کریں، تو البتہ اس دولت سے آخرت کو کمایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ دولت بالکل بیکار ہے، کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ عہدے، یہ بادشاہتیں، یہ حشمتیں کسی کے کام نہیں آئیں گی۔ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بہرحال اب سنیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، جیسے ہم نے آیت بتائی تھی فلما بلغ معہ السعی، جو چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آن کر کے کہا اپنی زوجہ سے کہ آج بچے کو تیار کر دو، آج ہم ایک قربانی کریں گے۔ انہوں نے بچے کو سنوار دیا،
اور فرمایا ایک چھری ایک رسی ساتھ لی اور چلے گئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. اور بنا جہاں قربانی کرتے ہیں تمام حاجی یہاں پہنچ گئے. یہاں پہنچنے کے بعد اپنا خواب بیان کیا. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھ؟ انی اذبحو کا فانظر ماذا ترا، کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا اباتی فل، اے میرے ابا کر گزریے، ما تؤمرو، جس کا امر جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کر گزری. آپ نے مجھ سے پوچھا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے دیکھیں گے صبر کرنے والوں میں سے. اب یہ بچے کو لے کر چلے تو پہلے تو شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور کہا کس معاذ اللہ شیطانی خواب کے پیچھے آپ لگ گئے. آپ نے قابل اور حابیل کا معاملہ نہیں پڑھا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا تو آج تک عذاب میں گرفتار. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹا، وہ قتل تو ایک حسین عورت کو حاصل کرنے کے لیے تھا، لیکن میرا یہ بیٹے کو ذبح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. وہ نہیں رکے. پھر اس کے بعد پیچھے چلا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو پکڑا. ابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ جنگل میں کوئی قربانی کرنے آ رہے. کہا صاحبزادے تم ہی قربانی ہو. میں کہا او بڈھے تو سٹھیا گیا، کبھی سنا تم نے کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا؟ کہا یہ بات تو تم صحیح کہتے ہو، مگر تمہارے ابا کا کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ان کو ایسا ہوا. انہوں نے کہا پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو لگتا تو شیطان ہے. یہ تو رہے قسمت ہمارے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خون کو قبول فرمائے. وہ باتوں میں نہیں آئے. پھر جب آگے پہنچے تو وہ چوڑا ہو کر کھڑا ہو گیا، کہنے میں آگے نہیں جانے دیتا، کھڑا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام سے کہو کہ 7 کنکریاں اٹھائیں اور تکبیر پڑھ کر اس کو دے مار. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا راہ سے نہیں ہٹ رہا تو انہوں نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور تکبیر پڑھ کے جب اس کو ماری تو مارنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگا. اب یہ سنت ابراہیمی ہے جس کو حاجی وہاں جا کر ادا کرتے ہیں. 3 شیطانوں کو 21 کنکریاں مارتے. تو پہلے جہاں ابراہیم علیہ السلام کنکری ماری، یہ بڑا شیطان کہلاتے ہیں، آن کر اس کو کنکری مارتے. پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے دن دوسرے شیطانوں کو مارتے ہیں. اور یہاں یہ بھی رہے یاد کہ یہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ہمارے فقہا نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب مزدلفہ میں آپ ٹھہرے ہیں تو ان کنکریوں کو چنیں، اور وہ کنکریاں بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی ہوں جتنی کھجور کی گٹلیاں ہوتی، اور اس کو دھو لیں. دھونے کے بعد اپنے پاس رکھیں اور یہ کنکریاں ماری جائیں. ایک مذاکرہ ہو رہا تھا ٹی وی پر، تو اب لوگ مسائل تو جانتے نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی پر تو یہی معراج ہے، سب سے بڑا مولوی وہ ہے جو ٹی وی پر آ جائے. تو اس میں ایک پاگل نے یہ کہا کہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں جو شیطان کو کنکری مارنی، کہتے ہیں کہ اس کو دھویا جائے. اس کا مذاق کیا اس بے وقوف نے. وہ جانتا کم سے کم فقہ کی اور حدیث کی کتابیں، جانچ پڑتال کرتا کہ ہمارے فقہا نے اس کو دھونے کا حکم کیوں کیا. فرمایا اس کو دھو لیا جائے اور مارا جائے. حدیث شریف میں ہے کہ فرشتے شیطان کو پکڑ کر اس جگہ باندھ دیتے ہیں جہاں اس کو رمی کی جاتی ہے نا، بے عینی وہ شیطان کے لگتی. اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک کنکری شیطان میں لگ رہی ذرا بڑا پتھر مارا جائے، مگر یہ سنت کے خلاف. اور بعض ایسے جوشیلے ہیں کہ جوتے اتار کر مارتے ہیں، شیطان کے لگ رہی ہے سینڈل اور جوتے اتار کر مارتے ہیں، تو یہ خلاف سنت. کنکری ہو چھوٹی کھجور کی گٹلی کے برابر اتنی ماری جائے. یہ وہ سنت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگانے کے لیے آپ نے ماری. اچھا یہ جو فرمایا گیا اس کو دھو کر کے استعمال کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جائے تو یہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں آسمان پر. ورنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ کنکریاں آسمان پر حاجیوں کو اٹھائی نہ جائیں تو آج کنکریوں کا وہ پہاڑ ہوتا. لیکن آپ جا کر دیکھیے کہ وہ جتنے حاجی کنکری مارتے ہیں وہ اتنی تعداد میں کنکریاں موجود نہیں ہوتی، یہ نکال لی جاتی ہیں. اور دھو کر مارنے کا اس لیے کہا کہ یہ کل قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکی کے پلے میں یہ آپ کی کنکریاں بھی رکھی جائیں گی. اس لیے فرمایا کہ اس کو دھو کر کے رکھا جائے اور پھر وہ کنکریاں شیطان کے ماری جائیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے تینوں شیطانوں کو 21 کنکریاں مارنا یہ واجب ہے. اگر ایک شیطان کی بھی چھوٹ جائیں، اکثر اگر چھوٹ جائیں تو دم ہو جائے گا، کم اگر چھوٹ جائیں جیسے اکثر کنکریاں مار دیں، کچھ کنکریاں رہ گئیں تو ہر کنکری کے بدلے ایک صدقہ دے گا. ایک صدقے کا مطلب یہ ہے ایک فطرے کی رقم یہ فقیر کو صدقہ کرے گا. اچھا پھر ہمارے امام صاحب کے یہاں یہ بھی ہے کہ پہلے رمی کی جائے، پہلے شیطان کو کنکری ماری جائے،
پھر اس کے بعد میں قربانی کی جائے اور اس کے بعد سر منڈایا جائے. اگر اس ترتیب میں اختلاف ہو گیا تو دم واجب ہو جائے. جیسے پہلے کسی نے اگر سر منڈا لیا اور رمی بعد میں کر رہا تو اس پہ دم واجب ہو جائے گا. تو سر کب منڈائیں گے؟ کہ جب قربانی کر لیں گے تب سر منڈائیں گے، اس سے پہلے نہیں. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ بھائی جب عمرہ یا حج کر لیا تو جدہ آ کر کے سر منڈاتے. کہتے ہیں یہ سب مولویوں کے اختراع. ارے بھائی یہ حدود حرم میں سر منڈانا واجب ہے. اگر باہر آپ نے سر منڈایا تو 2 دم ہوں گے آپ کے. وہ دم کیا ہے کہ جب تک سر نہیں منڈائیں گے آپ تو آپ حالت احرام میں، تو احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے اگر آپ نے پہن لیے ایک دم تو یہ ہو گیا، اور دوسرا دم یہ ہوا کہ حرم کے باہر آپ نے حلق کیا، لہٰذا یہ دوسرا دم ہوا آپ پر. تو یہ مولویوں کے بنائے ہوئے مسئلے نہیں ہیں، یہ احادیث مقدسہ سے فقہاء نے اخذ کی، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ حدیثوں کو دیکھ کر یہ مسئلے لکھے گئے ہیں. یہ مولویوں کے چوچلے ڈھوکسلے نہیں ہیں جیسے لوگ عموماً بیان کر دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بے ادبی سے بچائے. تو یہ اس طریقے سے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ شیطان کو لا کر وہاں باندھ دیا جاتا ہے، اور بے عینی یہ کنکریاں شیطان کے لگتی ہیں جو آپ مارتے. اور اس میں اگر نشانہ خطا ہو جائے، یعنی شیطان تو دور ہے اور اس کے کہیں اور گری، تو اعلیٰ حضرت فتویٰ یہ دیا 1 ہاتھ کے فاصلے پر بھی اگر کنکری گر جائے تو وہ مان لی جائیں گی کہ کنکری ہو گئی. اب تو آپ جانتے کہ وہ جو ایک دیوار تھی جتنا ستون ہے پہلے اتنا تھا وہ، اب اس کو تقریباً 70 فٹ لمبا کر دیا. اور اب آئندہ چل کے یہ پروگرام ہے کہ ایک سیڑھی بنا دیں گے جیسے ایئرپورٹ وغیرہ پر، کہ آپ اس پر چلیں بیلٹ پر اور مارتے ہوئے سیدھے ادھر نکل جائیں. اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں، 200 آدمی مر جاتے ہیں، تو اب انہوں نے یہ کیا ہے پل بنا دیا. پل بنانے کے بعد اس پر ایک قیف بنا دیا، جیسے بوتل میں پانی ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں نا، اردو میں اس کو کہتے ہیں قیف. پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں فنان، ہاں فنن. اچھا ہاں، اس کی اردو ہے اصل میں قیف. کہ وہ تیل اگر ڈالیں تو اس کا ایک سرا بوتل میں ڈال دیں آپ تو سارا تیل بوتل میں. ایسے انہوں نے قیف بنا دیا، تو اس کی پوری گولائی میں کہیں بھی پتھر ماریں تو وہ سیدھے آن کر کے وہ شیطان کے سر پہ گرتا ہے. اس میں اتنی اجلت کی ضرورت نہیں ہے جیسے لوگ اجلت کرتے ہیں. یہ شیطان کو کنکری آپ مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں. بعض لوگوں نے خود سمجھ لیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تک کنکریاں مارنا ہے. نہیں، اگر آپ رات 4 بجے بھی اگر کنکری ماریں صبح صادق کے وقت جس میں سحری بند ہوتی ہے تب بھی یہ ہو جائے گا. اور یہ جو کوئی بیمار آدمی کوئی جا رہا اس کو دے دیں، لو میری طرف سے تم مار دو، اس پر ہم نے پوری تحقیق کی، پاکستان سے لے کر ہندوستان کے علماء تک. اس میں نیابت کرنا یا وکالت کرنا یہ جائز نہیں کہ آپ رش سے بچ جائیں، کوئی جا رہا ہو تو اس کے ہاتھ میں دے دیں، لیجئے بھائی میری طرف سے آپ مار دیں. یہ جائز نہیں. یہ کب جائز ہے؟ آدمی اتنا معذور ہو کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بخار ہے، یا کوئی ایسے عوارض میں مبتلا ہو جائے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی نیابت کر سکتا. ورنہ اس کو چاہے رات کے 12 بجے جائے، ویل چیئر پر جائے، اس کو خود مارنا ہوگا. اس میں وکالت یا نیابت جو ہے وہ جائز نہیں. اکابر علماء سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کوئی گنجائش نکل آئے، لیکن اس میں کوئی گنجائش نہیں. خود اس کو جا کر کے کرنا ہو. رات میں چلا جائے کسی وقت، بالکل روشنی، مغرب کے بعد چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، بالکل خالی ملتا ہے آپ کو، تاکہ آپ اس واجب کو ترک نہ کریں، واجب آپ کا ادا ہو جائے گا. غرض یہ کہ یہاں شیطان کو کنکری ماری جائے اور اس کے بعد میں قربانی کی جائے، پھر اس کے بعد حلق کیا جائے. دونوں جائز ہیں، یعنی پورے بالوں کو صاف کرنا بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے. جو بال سر میں ہیں 1/4 اس کا کاٹنا چاہیے. بہت سارے حضرات ہم نے دیکھا کہ وہاں جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، وہاں ایک نیکی جو ہے اس کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے مکہ میں، اور ایک گناہ کا سزا جو ہے وہ بھی 1,00,000 ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے، سر منڈاتے ہیں، سر منڈانے کے بعد سر کا بھی حلق کیا اور داڑھی کا بھی حلق کرتے ہیں. سر بھی منڈا دیتے ہیں، داڑھی بھی منڈا دیتے ہیں. تو وہاں ایک داڑھی کا منڈانا گویا 1,00,000 داڑھی منڈانے کے برابر گناہ. پورا سر منڈانے کو حضور علیہ السلام نے 3 دعائیں دی ہیں. قصر بھی جائز ہے،
کہ جتنے بال ہیں وہ تمام بالوں کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ ترشوا لیا جائے، قصر چھوٹے کرا لیں آپ، تو یہ بھی جائز ہے، مگر دونوں میں سے ایک کرنا جو ہے وہ بہت ضروری واجب، بلکہ صفا مروا کی صحیح کر کے جب آپ جائیں مروا پر، کچھ لوگ چھوٹی سی قینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، یہاں سے تھوڑے سے بال پکڑ کر کے 10-20 بال اور انہوں نے کاٹ دیے، آپ سمجھتے ہیں کہ قصر ہو گیا، یہ قصر نہیں، پورے سر کے بال کٹوائے جائیں، قصر یعنی چھوٹے کیے جائیں، یا سر منڈا دیا جائے بالکل، تب واجب ادا ہوگا۔ جب تک آپ سر نہیں منڈائیں گے حالت احرام میں، احرام آپ کا اترا ہی نہیں، اور دوسرا احرام بھی نہیں باندھ سکتے آپ، نہیں عمرہ بھی نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ عمرہ کرنے کے لیے پہلا احرام اترے گا تب جا کر دوسرا احرام باندھیں گے آپ، تو جا کر یا تو قصر کریں تو پورے سر کا قصر کریں، اور یا پھر حلق کریں بہتر کیا ہے؟ بہتر حلق ہے کہ سر منڈا دیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حلق کیا، پورا سر منڈایا، اور روایت میں ہے کہ حضور نے جب سر منڈایا تو نائی آپ کے بال ترش رہا تھا، آپ نے وہ بال صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کو دیے، فرمایا لو اور اس کو تقسیم کر دو، تو حضور کے بال جو ہیں وہ پھر تمام صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں آج بھی حضور علیہ السلام کی موئے مبارک موجود ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفکر اسلام حکیم امت، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے اپنا مشاہدہ لکھا کہ میرا مشاہدہ ہے جن جن کے پاس موئے مبارک ہیں جب ان کی ہر سال زیارت کی جائے تو دو چیزیں میں نے دی، ایک تو یہ کہ چھوٹا موئے مبارک تھا اور وہ لمبا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک شاخ اور نکل گئی۔ جن کے پاس موئے مبارک ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ علیحدہ سے ایک شاخ اس میں سے نکل جاتی۔ اس کا ایک عام معنی تو یہ ہوئے کہ حضور علیہ السلام ایسے حیات النبی ہے کہ آپ کے بال آپ کے بدن سے جدا ہو گئے مگر وہ بھی زندہ ہیں، ابھی تک حضور علیہ السلام کے موئے مبارک جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور اس میں سے ایک شاخ نکلتی ہے، اور آج بھی دنیا میں کئی جگہ موئے مبارک جو ہیں وہ موجود ہیں، پاکستان میں بھی کئی جگہ ہیں، توپ کاپی میوزیم جو ہے استنبول میں، وہاں حضور کا موئے مبارک رکھا ہوا، دنیا کے کئی ممالک میں بڑے سجا کر اور بڑے عجائب گھر میں ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو رکھا گیا، جہاں بھی ہیں۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے، حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کی زیارت بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں، مختلف محافل میلاد ہوتی ہیں، اور محافل کے بعد حضور کے موئے مبارک کی زیارت بھی کرائی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے خود تقسیم فرما۔ حضرت ام سلمہ کی روایت یہ ہے، غالباً مسلم شریف میں حوالہ موجود ہے میرے پاس، کہ ہم نے حضور کا ایک موئے مبارک چاندی کے نلی میں مڑوا کر رکھ لیا، جب کوئی بیمار ہمارے پاس آتا تھا ہم کہتے ایک پیالہ پانی لاؤ، وہ ایک کٹورا پانی لاتا، ہم وہ نلی کو جس میں حضور کے موئے مبارک تھے اس میں گھول کر اور بیمار کو پلا دیا جاتا تو بیمار اچھا ہو جاتا۔ اس پر بہت لمبی تقریر کی جا سکتی ہے حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کے جو کمالات دنیا میں ہیں اور جنہوں نے علماء نے دیکھے اور بیان کیا، اپنی کتابوں میں لکھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو علماء دیوبند بہت مستند آدمی سمجھتے، اور اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس حضور کے موئے مبارک تھے، تو جب اس کی زیارت کرائی جاتی تو بادل آن کر کے سایہ کر دیتا، اور جب درود شریف پڑھا جاتا تو موئے مبارک ایسے کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب انفاس العارفین جو فارسی زبان میں ہے انہوں نے خود نقل کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حضور کے ان کمالات کو جو موئے مبارک کے، اور اس کے علاوہ کئی احادیث مقدسہ میں بھی غرض کہ حضور علیہ السلام نے حلق کیا، قصر نہیں کیا، لیکن دونوں جائز ہیں، قصر بھی جائز ہے اور حلق بھی جائز ہے، پورے بالوں کو منڈانا یہ بہتر ہے، اور سارے بالوں کو چھوٹا کرانا یہ بھی جائز، یہ نہیں 2-4 بال کاٹ لیے جائیں، نہیں، پورے بال جو ہیں ان کا چوتھائی یا مشین چلوا دی جائے یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد احرام اتارنا جائز ہوگا، اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے، 2 حضرات حج کر رہے تھے یا عمرہ کر رہے تھے، دونوں نے حج کر لیا یا عمرہ کر لیا صفا مروا کے صحیح، اب یہ بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، اگر ایک نے عمرہ کر لیا اور اب احرام سے نکلنا، اگر وہ کہیں ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے بال اگر کاٹ لیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کہ اب احرام اتر گیا، یہ احرام اتارنے کی منزل میں پہنچ گئے، غرض یہ کہ یہ وہ ہے۔ دوسری ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، کوئی نو مسلم ہو
اور اسے آپ حج پہ لے جائیں، وہ پوچھے حج کیا ہے، آپ بتائیں کہ حج ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے. وہ جائے جس نے حج کو کرتے نہ دیکھا ہو تو وہ دیکھے کہ ایک گھر ہے، اس کے چاروں طرف لوگ گھوم رہے ہیں، کہیں پتھر مانگ رہے ہیں، کہیں دوڑ رہے ہیں، کہیں بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھے بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ حج بہت بڑی عبادت کا نام ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ پورا کا پورا حج جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے. جیسا انہوں نے کیا ویسا ہمیں کرنا ہے. لہذا عقل کو یہاں دخل نہ دیا جائے. پتھر مارنے سے کیا ہوگا، پھر دوڑنے سے کیا ہوگا؟ جیسا حضور علیہ السلام نے حج کیا ویسا ہمیں حج کرنا چاہیے. اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، یہ آپ کے ذہن میں رہے. اور حج کرنے کے بعد یہ تو معروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد کے علاوہ. حقوق العباد تو جب معاف ہوں گے جب وہ بندہ معاف کرے گا. یہ تو نہیں کہ جرم آپ نے میرا کیا ہے. اب رہا یہ کہ یہ جو حدیثوں میں کہ مزدلفہ میں حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کی بڑی تفصیل علماء نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے گناہ معاف کرنے کا ارادہ فرما لے، اب اس میں حقوق العباد بھی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حق نکلتا ہے کل قیامت میں اس کو اتنے بڑے انعام اور اکرام سے نواز دے کہ وہ خوش ہو جائے. اس کے بعد کہے کہ اب تم اپنا حق اس کو معاف کر دو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی انعام اور اکرام کو دے کر اپنا حق معاف کر دے. یوں تو ہو سکتا ہے، لیکن حقوق العباد وہ جبھی معاف ہوں گے کہ جب بندہ معاف کرے گا. گفتگو طویل ہو گئی. تو یہ حج پورا کا پورا حج جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے. جہاں حضور ٹھہرے رات میں وہاں آپ کو ٹھہرنا ہے، جہاں سے کوچ کیا وہاں سے کوچ کریں. عرفات میں جائیں وہاں ٹھہریں صبح سے شام تک، غروب آفتاب تک، تو وہاں ٹھہرنا ہے آپ کو. اور وہاں سے مغرب کے بعد نکل چلیں مزدلفہ. مزدلفہ میں رات گزاریں آپ. فجر وہاں پڑھ کر جب پاؤ پھٹے، اجالا جب ظاہر ہو سورج کی کرن، اب مزدلفہ سے آپ مینا میں آئیں. اور مینا میں آنے کے بعد میں وہاں قیام کریں اور رمی کریں. پھر اس کے بعد اپنے اپنے مقام پر مکہ جہاں آپ ٹھہریں وہاں جائیے. پھر وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے ملک کی تیاری کریں. اور دو چار باتیں بس یہ یاد رکھیے، وہاں پہنچنے کے بعد کوشش کیجئے کہ جتنے دن مکہ شریف میں رہیں ایک قرآن مجید فرقان حمید کا ختم وہاں ضرور فرمائیں. اس لیے کہ ایک قرآن مجید کا ختم جو ہے وہ 1,00,000 قرآن مجید ختم کے برابر ہے. اس لیے اس نعمت سے ہرگز محروم نہ ہوں. اسی طرح مسجد نبوی جب جائیں نماز سے پہلے نماز کے بعد کچھ وقت نکال کر کوشش کریں کہ مسجد نبوی شریف میں بھی ایک قرآن مجید کا ختم ہو جائے، کہ وہاں ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 50,000 کے برابر. گویا ایک قرآن مجید کا ختم ہونا 50,000 قرآن مجید کا ختم ہونے کے برابر. تو کتنی بڑی نعمت. وہاں عبادت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں. مکہ میں بھی جب جائیں وہاں بھی عبادت کریں. ایک کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. اللہ اکبر. بے شمار نعمتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر وہ سمجھ لے اچھا معاف کرنے کی علامت کیا ہے. ایک آدمی حج کر کے آیا، حج کرنے سے پہلے اس کی کچھ اور کیفیت تھی. جیسے پہلے داڑھی منڈاتا تھا، اب داڑھی رکھ لی. پہلے بے نمازی تھا، اب نمازی ہو گیا. تو اب سمجھے کہ واقعی حج قبول ہوا، کہ اب نیکیوں کی طرف مائل. اور وہ اسی طرح رہا جیسا کہ اندرائن ایک پھل ہوتا ہے کڑوا، اس کو اگر کعبے کا طواف کرایا جائے تو وہ میٹھا نہیں ہوتا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو اگر کعبے کا طواف کرایا جائے تو گھوڑا نہیں بنے گا. وہ خالی اگر آپ طواف کر کے آ گئے اور پرانی چیزیں سب آپ کی جاری رہیں تو آپ خود سوچ لیں گے آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ پہلے وہ دیندار نہیں تھا، اب حج کرنے کے بعد دیندار بن گیا. یہ اس کے قبول ہونے کی علامتیں ہیں جو آدمی میں حج کرنے کے بعد پائی جانی چاہیے. اس کے سارے ارکان جو ہیں وہ سمجھ لیجئے جائیں کسی عالم کے پاس بیٹھ کر. آج کل تو ہم نے دیکھا کہ جتنے حج گروپ ہیں یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ حاجیوں کو سمجھانے کے لیے ایک عالم دین کو اپنے ساتھ بھی لے لیتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً، تاکہ حج کے مسائل انہیں بتاتا رہے وہ. کیونکہ چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا حج جو ہے وہ ہمارا خراب ہو جائے. خصوص کے ساتھ میں جو لوگ حج بدل کرتے ہیں تو خدا کے لیے سب سے پہلے حج بدل کرنے والے بہار شریعت کی 6 جلد میں حج بدل کرنے کے جو شرائط ہیں
ان کو غور سے پڑھ لیجئے. کوئی آدمی اگر حج پہ بھیجے آپ کو کہ لیجئے اور ہمارے والد کے نام کا حج کریں، اگر آپ نے حج فاسد کر دیا تو وہ حج کرنے والا پورے حج کا جرمانہ دے گا. جتنے پیسے اس نے خرچ کیے ہیں اس کو جرمانہ دینا ہوگا. اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا. بعض لوگ اس کا بہت شوق ہے، بھائی مجھے آپ بھیج دیں حج بدل کے لیے. بھائی ذمہ داری حج بدل کی ہے، کہیں خراب اگر ہو گیا سارا وبال آپ پر ہوگا. ایک صاحب نے تو میں نے دیکھا اخبار میں اشتہار دیا کہ بھائی حج بدل کسی کروانا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اس میں اشتہار میں یہ بھی دیا کہ جلدی کیجیے. بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں حج بدل کرانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور بازی لے جائے اور آپ جو ہے وہ محروم ہو جائیں. ارے بھائی جب اتنے آدمی آپ کو بھیج رہے ہیں تو اخبار میں اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگ جو ہے وہ بہت شوق ہے بھی حج بدل کرایا جائے، مگر اس کے مسائل پورے سمجھ کے جائے. جو بھیجیں وہ بھی مسائل کو سمجھیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کوئی ایسا اناڑی ہو کہ حج کو فاسد کر دے تو آپ کے 1,00,000 2,00,000 روپے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں. آج کل کا حج بھی آپ جانتے ہیں 5 لاکھ 6 لاکھ کا پیکیج. ایک دور تو تھا کہ بہت کم پیسوں میں حج ہو جاتا، لیکن اب کم پیسوں میں حج نہیں ہوتا. اور بذات خود حج ایک بہت مشکل کام ہے. ہاں جوان آدمی کا کام ہے، بوڑھے آدمی کا کام رہا نہیں. یہ تو اللہ فضل فرماتا ہے کہ بڑے بڑے بوڑھے لوگ آپ جیسے کچھ جوان انہیں مل جاتے ہیں سہارا دینے والے تو وہ حج کر لیتے ہیں. کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمانوں پر مہربان ہے، تو آپ کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے ضائع ہونے سے. کوئی نہ کوئی جوان جو ہے وہ کمزور نادار کو سہارا دینے والے وہاں مل جاتے ہیں. ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو اب جوانی کا کام ہے حج کرنا. ہاں بوڑھا آدمی تو کہیں خدا نہ خواستہ گر گیا، اس کے اوپر سے اتنے آدمی چلے جائیں گے اس کو اٹھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا. اس رمی کے وقت میں دیکھ لیں، طواف کے وقت میں دیکھ لیں، اتنا زولدار ریلا آتا ہے کہ آدمی کا اٹھنا ہی ممکن نہیں. اور خصوصیت کے ساتھ میں افریقہ جو لوگ ہیں وہ تو ایسا زبردست حج کرتے ہیں کہ کونیے مار کر کے آدمی کو لڑا دیتے ہیں. 7-7 8-8 فٹ کے جوان کسی بوڑھے آدمی کو ان کی کونی لگ جائے تو بیچارے کا کیا حال ہوگا. حالانکہ اسے منع کیا گیا حج کرتے وقت کسی کو اذیت نہ دی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے. اللہ کے گھر میں یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، ان کو تکلیف اور اذیت نہیں دینا چاہیے. آرام سے حج کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے قبول ہونے کی وہ رکھیں آپ امید، اور قوی امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جنہوں نے حج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. کیا کہہ رہے ہیں حاجی صاحب؟ ترجمہ کری گی نا کوئی روچو بھائی صاحب آئیں چھو بھائی صاحب سمجھ کے ہاں وہ سن لیجیے آپ. یہ بھی حج بدل جو ہے وہ اصلی وطن سے ہوگا، یعنی کوئی پاکستانی آدمی اپنے والد یا دادا کا حج کرانا. بہت اچھا حاجی صاحب نے لقمہ دیا، کہتے ہیں بزرگوں کا ہونا بڑا ضروری ہوتا کہیں بھی. یہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے بھیجیں آپ پاکستان سے کسی کو، تو یہ حج بدل ہوتا. یہ ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والے جو ہیں نا وہ تو رہتے وہیں ہیں، تو آپ سے حج بدل کرنے کے 3,000 روپے لے لیں گے، وہ حج کر لیں گے آپ کا. لیکن وہ حج ہونا چاہیے اصلی وطن سے. ہاں جس وطن میں آپ رہتے ہیں یہاں سے بھیجا جائے، سمجھ گئے. ہاں وہاں اگر کسی کو 1,000 روپے دے دیں کہو بھائی یہ لو حج کر لو، یہ حج بدل شرعی صحیح نہیں ہے. اسی طرح جن حضرات پر حج ہے وہ بالکل تاخیر مت کریں، فوراً جب حج کا سیزن آئے پیسے داخل کرائیں اور حج کر لیں. موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی ہمارے صحافی تھے بڑے اچھے، منیر انصاری، بہت مشہور صحافی تھے. وہ حج کر کے آئے اور حج کرنے کے آدھے گھر پہنچتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حج ان کی قسمت میں لکھا. وہ جب آئے تو حج کرنے کے فوراً بعد ان کا انتقال ہوا. جب پتہ لگا انہیں انتقال کے وقت میں یہ کہا کہ بھئی میری شاہ تراب الاقصی نماز جنازہ پہنچائیں. میں بیمار آدمی تھا، میں پہنچ نہیں سکا، میں کسی وقت ان کے گھر چلا جاؤں گا. لیکن آپ دیکھیں کہ آدمی جو حج کرنے کے لیے جائے کیا پتا کہ کب آدمی کی موت آ جائے. اور جس پر حج واجب ہو گیا وہ اگر حج نہ کرے تو اور بھی اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی دوسری، اس لیے کہ اس نے فرض چھوڑ دیا. فرض ادا کریں. جن پر واجب ہو گیا وہ کوشش کریں کہ اسی سال اپنا نام لکھوائیں اور بڑی مستعدی کے ساتھ جا کر کے حج کریں. اور حج کرنے سے پہلے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اچھی طریقے سے مسائل سمجھ لیں. ہم نے حاجیوں کی سہولت کے لیے یہ جو انٹرنیٹ ہے
یہ تو ایک اصل میں ہتھیار ہے، آپ اس کو اچھی طرح استعمال کریں تو اچھا، یہ برائیوں میں استعمال کریں تو برائیوں میں ظاہر ہے کہ استعمال ہوگا۔ اس پر ہم نے ایک مذاکرہ کیا تھا حج کے مسائل پر، جس میں 130 سوالوں کے جواب دیے تھے۔ اس مذاکرے میں ہم نے یہ پابندی کی تھی کہ صرف حج کے مسائل پوچھے جائیں، تو 1.25 گھنٹے کی وہ سی ڈی ہے۔ میں ہوں چھوٹا آدمی لیکن اس کو سن لیجئے ذرا، بہت سارے مسائل میں آپ کو وہ ملے گی۔ ahlsunnat.net پر اب بھی وہ موجود ہے، جو صاحب عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، اس میں احرام کے مسائل، طواف کے مسائل، جن جن کا تعلق حج کے مسائل سے ہے، اس میں جن جن احباب نے سوالات کیے ہیں اس میں سب کے جوابات موجود ہیں، تو اس سے حاجی کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا ایک قصہ تھا، جس کا ہم نے ایک حصہ بیان کیا تفسیر ابن کثیر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جو باتیں میں نے بیان کی ان میں اکثر باتوں کا مصنف مؤلف جو ہے وہ ابن کثیر۔ غرض یہ کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں تھی، اور شروع میں نے اس سے کیا تھا، جو اللہ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے امتحان بھی اتنا ہی بڑا لیتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والے۔ منصب چونکہ بہت بڑا دیا جانے والا، امتحان بھی اتنا ہی بڑا لیا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا ہم تو تیرے بہت حقیر بندے، تو ہم سے کوئی امتحان نہ لے، ہم تو تیرے امتحان میں کسی میں بھی پورے نہیں اتر سکتے، ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امتحان میں اور ابتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جیسے رب کی مرضی۔ ہم تو کوئی امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں دے پائے۔ یہ تو انبیاء کرام کے منصب بہت اعلیٰ اور بالا ہوتے ہیں، وہ ان امتحانات میں پورے اترتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کیسے کیسے امتحان ہو، یہاں تک ان کی جان کا امتحان ہو، ان کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے اور آگ ان پر گلزار ہو گئی۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا بعد میں پچھلے درسوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شاید 50 یا 52 دن آگ میں رہے، یا 55 دن، مختلف روایت۔ فرمایا جو آگ میں مجھے راحت اور طمانینت، جو مجھے وہاں آرام ملا ہے، وہ اس میں جانے سے پہلے کبھی نہیں ملا، اور آگ سے نکلنے کے بعد ہی مجھے اتنا آرام نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش ہو تو وہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ خندہ پیشانی سے اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ اس میں ایک درس ہے ایثار اور قربانی کا۔ جب آپ قربانی دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پیسوں کا ایثار ہے، ورنہ صحابہ کرام رضوان نے بے شمار ایثار کیے جس کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ مثلا ایک قصہ میں بتاتا ہوں کشف المحجوب سے، حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کی کشف المحجوب۔ کبھی اگر اللہ تبارک و تعالی موقع دے تو آپ ایک مرتبہ کشف المحجوب کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فارسی زبان میں ابتدائی کتاب ہے کشف المحجوب تصوف کی۔ بے شمار بزرگوں سے جو ملاقات ہوئی داتا صاحب کی، وہ اور بڑے بڑے اکابر علماء کی حکایات نصیحت آموز، سبق آموز آپ نے بیان کی۔ ایک حکایت یہ بیان کی جنگ یرموک کی کہ، اور یہ اس پر ایک باب باندھا ایثار اور قربانی کا، کہ مسلمان اپنے مسلمان پر کو کیسے ایثار ہونا چاہیے، کس طریقے سے قربانی دینی چاہیے۔ تو داتا صاحب نے لکھا، اگرچہ یہ واقعہ حدیث میں بھی ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے، کہ اس وقت ہمارے ذہن میں کشف المحجوب، کہا کہ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں یہ ہوا کہ چند زخمی حضرات جو تھے وہ تڑپ رہے تھے۔ ایک صاحب نکلے کہ چلو پانی لے کر کے میرے کچھ عزیز اس جنگ میں ہیں، اگر میں نے ان کو پا لیا، ان کے ماموں تھے اس جنگ میں، ان کو میں پانی پلا دوں گا بوقت وصال۔ اس لیے کہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو گلا اس کا بہت جلتا، اس لیے کیا ہوتا ہے جان کنی کے وقت جو سمجھدار لوگ ہیں جو جانتے ہیں، کوئی شربت وغیرہ لے کر بیٹھتے ہیں، اور میت کے روح قبض ہونے سے پہلے کچھ ایک ایک دو قطرہ اس کو شربت پلاتے ہیں کہ گلا اس کا بالکل خشک ہوتا ہے۔ اور سکرات جو ہے موت کی وہ بہت سخت، اس کو ہم عنوان بنا کر کئی درسوں میں ہم انشاءاللہ اگر زندگی بخیر رہی، آپ کی دعاؤں سے طبیعت اگر صحیح رہی تو بالاستیاب موت کا ذکر کریں کہ موت کیا ہے، کیسے آتی، اور ان تکلیفوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، اور تکلیف کیسی ہوتی ہے اور کتنی کٹھن ہوتی ہے موت، جس کو ہم نے خالی ذہن میں بسا رکھا کہ یہ ٹھیک موت ہے، بس ایک دن ہمیں مرنا۔
صرف اتنا ہمارے ذہن میں، یہ نہیں کہ وہ کتنی کٹھن ہے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں. اس لیے علماء نے اس عنوان پر کئی کتابیں نقل فرمائیں موت کی سختی پر، موت کے معاملات. خصوصاً علامہ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور 2 جلدیں آپ نے اسی پر نقل کی ہیں کہ موت کیسے آتی، کیا معلوم ہوتا ہے مرنے والے کو. غرض کہ وہ جب جنگ میں پہنچے تو لوگ تڑپ رہے تھے، اس تڑپنے کے دوران وہ جو اپنے جن کو تلاش کر رہے تھے ان کو پا لیا، اور وہ کہہ رہے تھے پیاس پیاس پیاس. اس کے پاس پہنچے پانی پلانے کے لیے تو پڑوس میں سے ایک آواز ہے الاتش الاتش، پیاسا ہوں میں، پیاسا ہوں، پیاس پیاس. انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا، فرمایا پہلے ان کو پلا. وہ ان کے پاس گئے، ان کو پانی پلایا تو دوسری طرف سے آواز آئی الاتش الاتش، پیاس پیاس. انہوں نے بھی پانی نہیں پیا، فرمایا پہلے انہیں پلاؤ. انہیں پلایا، انہیں پلانے کے بعد ایک اور آدمی تڑپ رہا، انہوں نے کہا پہلے اسے پلا. وہ اسے پلانے گئے تو ان کا انتقال ہو گیا. یہ جب دوسرے کے پاس آئے، ان کے پہنچنے تک ان کا انتقال ہو گیا. جب دوسرے نمبر پر گئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. جب اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ دیکھیے کہ سب پیاسے انتقال کر گئے، مگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھوڑ کر پہلے پانی پینا انہوں نے گوارا نہیں کیا. اور اس پر بے شمار حکایتیں اور بزرگوں کے واقعات حضرت داتا گنج حجویری نے نقل کی، اور یہ بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کس طریقے سے ایثار کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو تک حضور علیہ السلام پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے نثار کر دیا. جیسے غزوہ احد کا معاملہ دیکھی، جب تیر اندازی ہو رہی تھی صحابہ کرام حضور کے سامنے آن کر اپنے سینے پر، اپنے پشت پر وہ تیر کھا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کو کوئی زخم پہنچے. اس طریقے سے تیر انہوں نے اپنے جسم پر کھائے تاکہ حضور علیہ السلام کو کوئی تیر نہیں لگے. کوئی اپنی جانوں کا نذران پیش کیا. ہم سے تو یہ کہا گیا ایک بکرا ذبح کرو، اس میں ہماری جان نکلی جاتی کہ بھئی تو 5,000 10,000 روپے خرچ ہو جائیں. آج کل تو بکرے مہنگے بھی ہو گئے بہت، لیکن یہ بھی بڑا مسئلہ سمجھے. تو پیسے کو مت دیکھا جائے، ثواب کو دیکھا جائے کہ کتنا بڑا ثواب ہمارے ان کاموں میں کرنے، زکوٰۃ دینے میں، فطرہ دینے میں، قربانی کرنے میں بے شمار ثواب ہے. اور پیسہ تو کسی کا اس نے ساتھ نہیں دیا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا آپ سے، سب یہیں دھرا رہ جائے گا. سکندر جیسے لوگ بڑے بڑے مال و دولت کھیتنے والے سب کے سب خالی ہاتھ ہی اسے دنیا سے گئے. محترم حضرات، کوئی دولت ساتھ لے کر کے نہیں جائے گا. لہذا صوفیہ کا قول یہ ہے کہ وہ پیسہ وہی کام میں آئے گا جو اپنی زندگی میں کسی کو دے دیا یا جو کھا لیا وہ اس کا، باقی اس کا نہیں ہے. جو چھوڑ جائے وہ اس کا نہیں ہے. شیخ سعدی نے بڑی عمدہ حکایت لکھی اسی مال اور دولت کے مسئلے پر. کہنے لگے ایک تاجر تھا، اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. کسی نے تاجر کو مشورہ دیا کہ میاں ایسا کرو، حج کرنے کے لیے جاؤ اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر بچے کی ولادت کی دعا کرو. وہ حج کرنے گیا اور بچے کے پیدا ہونے کی دعا کی. خدا کا کرنا دیکھیے جب ہندوستان واپس لوٹا اس مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا. وہ نکلا بالکل اچکا لفنگا، سارا باپ کا مال جوئے میں، کھانے پینے میں سب خراب کر گیا. اب انتظار کرنے لگا کہ باپ کب مرے تو کب اس کی دولت میرے ہاتھ آئی. وہ صبح کسی بدماش نے مشورہ یہ دیا کہ بھائی ہم نے تمہارا ابا کا واقعہ سنا تھا کہ جب اولاد نہیں تھی تو ان کو مشورہ دیا کہ تم مقام ابراہیم پر جاؤ اور بیٹے کے پیدا ہونے کی دعا کرو تو تم پیدا ہوئے. تو اب ایسا کرو کہ تمہیں دولت چاہیے تو تم بھی مقام ابراہیم پہنچ جائے، دعا کرو اپنے والد کی چھٹی. یہ بھی پہنچ گیا مقام ابراہیم. جس مقام پر باپ نے اس کے پیدا ہونے کی دعا کی وہاں یہ باپ کے مرنے کی دعا کر رہا. یہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی دولت عزیزان گرامی جو کسی کے کام نہیں آتی. وہ باپ جس نے اس کے پیدا ہونے کی دعا کی وہ باپ کے مرنے کی دعا کر رہا. تو یہ اتنی عجیب و غریب چیز ہے دولت. تو اس کا نام ہم نے دولت نہیں بلکہ دولت رکھا ہے. دولت ہے جیسے گدھا دو لتی مارتا ہے نا پیچھے کی، اسی طرح یہ بھی دو لتی مار کے بے وفائی کر کے چلا جاتا. آپ ٹھہرے رہیے وہاں. کوئی ابھی آپ سن چکے کہ ایک پیالے پر پوری حکومت قربان. ہارون رشید کا واقعہ آپ نے سنا. ایک گلاس کے پیالے کے برابر بھی پوری حکومت نے، جو تقریباً مشرق سے مغرب تک جو ممالک ہیں ان کا مالک. تو یہ تو سب بے وفا چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہے بہت اچھی چیز، مگر یہ بالکل ایسے جیسے پانی میں. پانی جب تک کشتی کے باہر ہے یہ رحمت ہے، اور اگر یہ پانی کشتی میں آ جائے
تو آپ بھی گئے، کشتی بھی گئی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہاں، اس کی محبت جو ہے دل سے باہر رہنی چاہیے، اس لیے کہ پیسہ ضروری ہے، حج پیسے سے کریں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو اجر و ثواب جو ملے گا وہ زکوٰۃ دینے سے ملے گا، مسجدیں بنوا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، یہ تو پیسوں سے ہی ہو رہا ہے نا یہ سارا کام۔ تو وہ دولت جو ہے وہ کارگر ہے جس دولت سے آخرت کو کمایا جائے، ورنہ یہ دولت کسی کا ساتھ نہیں دیتی اور کسی کے کام نہیں آتی۔ یہ سن لیجئے اب آپ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے، جیسے ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ، بادشاہ تھے بلخ کے، بس وہ اللہ اللہ کی یاد کا چسکا جب لگا، تخت شاہی پر لات مار کر نکل گئے، جنگلوں میں فقیروں کا لباس پہن لیا اور جنگلوں میں سیاحت کرتے تھے۔ تو یہ چسکا ہے کہ لگ جائے تو پھر آدمی دنیا کو بھول جاتا ہے۔ اس کی محبت جو ہے وہ دل سے باہر ہو تو نعمت ہے، دل کے اندر اگر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ زحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ بہرحال یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند گوشے ہم نے بیان کیے، آئندہ اگر انشاءاللہ طبیعت نے ساتھ دیا تو کسی اور عنوانات کو بھی زیر بحث انشاءاللہ تبارک و تعالی لائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں سب کو سنت ابراہیمی کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی شرکائے محفل ہیں جو سن رہے ہیں ہماری محفلوں کو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، الہی ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، تمام حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میں یہاں تک پہنچا کہ بیان کرنے کے لائق ہو گیا، آئندہ بھی دعا فرمائیے تاکہ کچھ جو مضامین ذہن میں ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے اور وہ بھی آپ حضرات تک منتقل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔